بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے اپنے چینل کیپ زون پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان فاتح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، آپ کو ان مسلمان فاتحین کے رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا شخص نظر آئے گا جو اللہ کے مقرب بندوں یا اولیاء اللہ میں سے ہوگا، جو ان فاتحین کی ہر قدم، ہر اخلاقی اور روحانی تربیت کا فرائض سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ اگر کسی جنگجو کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کی جائے تو بالآخر ڈاکو یا لوٹیرا بن کر رہ جائے گا۔ اور یہ بات تاریخ کی بہت سی مثالوں سے بھی ثابت ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم درویش ارطغرل میں دیکھتے ہیں کہ ابن العربی ارطغرل غازی کی روحانی تربیت میں پیش تھے، جن کی نصیحتوں اور تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر جن علاقوں کو ارطغرل نے فتح کیا، وہاں انسانی ہمدردی اور اچھے اخلاق کا بول بالا کیا اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ طلوع عثمان کے پہلے سیزن میں اس مقصد کے لیے شیخ ادب علی کا کردار موجود ہے، جن کی قدم قدم پر رہنمائی کی بدولت عثمان غازی کی تربیت ہوئی، اور شیخ ادب علی اور عثمان کے روحانی ساتھ کا ذکر تاریخ کے طور پر موجود ہے۔ طلوع عثمان کے دوسرے سیزن میں ایک اور کردار کی انٹری ہوئی جن کا نام کمرال ابدال ہے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی کمرال ابدال کے متعلق ہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کمرال ابدال کا نام سلطنتی عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے۔ ان کا ذکر تاریخ میں ترکش زبان کے دو کتابوں میں ملتی ہے، جن میں ایک کا نام تواریخ العثمان جو عاشق پاشا زادے نے لکھی ہے، اور دوسری کتاب ترک زبان میں ہشت بہشت ہے۔ ان میں ان کا ذکر موجود ہے، جس کو لکھنے والے ادریس بطلیسی تھے۔ ہشت بہشت کا نام ہشتی بہشت کا مطلب 8ویں جنت ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے عاشق پاشا زادے کی کتاب کی۔ عاشق پاشا زادے لکھتے ہیں کہ کمرال ابدال 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی تاریخ اس پر خاموش ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا دربت تھا۔ یہ شیخ ادب علی کے قریبی شاگرد تھے۔ شیخ ادب علی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے جن کا نام اتبرنو تھا۔ وہاں شیخ ادب علی لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ادب علی ایماندار پیشور ہنرمندوں کے ایک تنظیم جسے ترک میں آہی اور عربی میں آخی تحریک کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کے سامنے رکھ کر مختلف پیشے اپناتے تھے۔ وہی کمرال ابدال شیخ ادب علی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ ادب علی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسروں لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی جب شیخ ادب علی کے گھر ٹھہرے تو وہی انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا، اور بیدار ہونے پر جب انہوں نے اپنا خواب شیخ ادب علی کو سنایا تو کمرال ابدال بھی وہی موجود تھے۔ شیخ ادب علی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت قائم کرنے کے بارے میں تھی، وہ تعبیر عثمان کے پاس کمرال ابدال کے ذریعے ہی بھجوائی تھی۔ کمرال ابدال نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر کمرال ابدال کو دے دیا۔ سلطنتی عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلیسی کے مطابق کمرال ابدال ایک درویش تھے جو کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے یعنی شہر میں رہتے تھے۔ عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور تب انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ کمرال ابدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تاما کرتے تھے۔ ادریس بطلیسی کے مطابق کمرال ابدال کے لیے عثمان غازی نے یعنی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کرایا، اور اس گھر سے محلے کا دیہات اور قید بھی ان کے نام کی ہے۔ کمرال ابدال کی تاریخ وفات سن 1286 بتائی جاتی ہے، اور یہ وقت ارطغرل غازی کے وفات کے آس پاس بنتا ہے۔ دوستوں، یہاں دونوں مورخین کی کتابوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 تسلیم کر لیں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق کمرال ابدال کی رہائش دو مختلف جگہوں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ترک مورخ احمد دیدے جو سن 1631 میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی ادریس بطلیسی کے تاریخی حقائق کو اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا، مگر انہوں نے اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی اضافہ کیا کہ کمرال ابدال کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ انہوں نے کمرال ابدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت کی بشارت دی تھی، اور پھر کمرال ابدال نے یہ بشارت عثمان غازی کو سنائی۔ کمرال ابدال کا مقبرہ ترک کے صوبے بلیجے کے ضلع یلیدیر میں بورسا ایسیکی شہر روڈ پر واقع ہے۔ کمرال ابدال ایک صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے۔ کائنات کے اسرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے، اور جذب کی
हालत में रहने लगे, यानी इनकी हालत ऐसे रहने लगी जैसे लोगों को हमारे यहाँ कलंदर कहते हैं। मगर इस जुल्म के आलम में भी इनकी बातें इल्म और मारिफत से भरपूर होती थी। उमराल अब्दाल साहिब करामात गुजर गए। इनसे कई बार करामात का इजहार भी हुआ जिनका जिक्र तारीख में मिलता है। इसी जज़ब के आलम में वो कई बार ऐसी बातें कर जाते थे जो आम लोगों को शायद समझ नहीं आती, मगर वो इल्म और मारिफत से भरपूर होती थी। उमराल अब्दाल के नाम पर तुर्क में कई मकामात का नाम भी रखा गया है। बहरहाल उमराल अब्दाल एक वाकई हकीकी शख्स थे और ये किरदार हकीकत पर मबनी है, जबकि सुल्तानती उस्मानिया की तारीख में इनकी काफी अहमियत है। नाजरीन, मजीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मजीद नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।